سیلان رحم یعنی لکوریا۔ ناظرین، یہ ایک عام پایا جانے والا مرض ہے۔ ہر کوئی اس مرض سے واقف ہے، شاید ہی کوئی ایسی عورت ہو جو اس مرض سے بچ سکی ہو۔ یہ مرض عورت کو اندر سے اس طرح سے کھوکھلا کر دیتا ہے جیسے گیہوں کو گین کھا جاتا ہے۔ اس مرض میں اندام نہانی سے کبھی زردی مائل سفید رطوبت اور کبھی گاڑھی سفید دہی کی طرح کی پھٹی ہوئی رطوبت نکلتی ہے جو طبیعت کو الجھن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کبھی اندام نہانی کے لب چپک جاتے ہیں، کبھی یہ رطوبت بہہ کر رانوں کے اندر لگ کر جم جاتی ہے، کپڑے بھیگ جاتے ہیں، خود اپنے آپ سے کراہت آنے لگتی ہے، ایک عجیب قسم کی بو آنے لگتی ہے جو طبیعت پر گراں گزرتی ہے۔ مریضہ اس صورتحال میں پریشان رہنے لگتی ہے۔ ناظرین، اس مرض کی علامات میں ہمہ وقت درد کمر اور پیڑوں پر بوجھ رہتا ہے، پیشاب تھوڑا تھوڑا جلن کے ساتھ بو دار آتا ہے، طبیعت نڈال رہتی ہے، پنڈلیوں میں درد رہتا ہے، کبھی قبض بھی ہو جاتی ہے، رنگ و چہرہ زردی مائل ہو جاتا ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنے لگتے ہیں، کام کاج میں دل نہیں لگتا اور ایام میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جب تک یہ مرض رہتا ہے حمل قرار نہیں پاتا۔ اگر حمل ٹھہر بھی جائے تو اولاد کمزور، کند ذہن، سست، نکمی اور موروثی طور پر کئی امراض میں گری رہتی ہے۔ یہ سب علامات پہلے درجے کی ہیں۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو علامات تبدیل ہو کر مزید پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لڑکیاں شرم و حیا کی وجہ سے اس مرض کا کسی سے ذکر نہیں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے مناسب وقت پر علاج کے نہ ہونے سے یہ مرض صحت کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اس مرض کے مسلسل رہنے سے حسن ماند پڑ جاتا ہے، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ گرمی خشکی کا مرض ہے۔ گرمی خشکی سے عورت کے اعضائے تناسل میں سوزش ہو جاتی ہے جس سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض میں نبض پہلی اور دوسری انگلی پر پھیل کر چلتی ہے جبکہ چوتھی انگلی پر شدید چلتی ہے۔ ناظرین، اس مرض کی وجوہات میں گرم خشک غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا، عشقیہ ناول پڑھنا، سیکسی رسائل کا مطالعہ کرنا، فلمیں دیکھنا، موبائل پر غیر مناسب ویڈیوز دیکھنا، رحم کی موروثی امراض کا ہونا، خاوند کا ملک سے باہر ہونا، زیادہ گوشت کھانا، مرغن غذاؤں کا استعمال کرنا، شراب پینا اور زیادہ چائے پینا اس کے اسباب ہیں۔ ناظرین، والدین کو یا گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں پر توجہ دیں۔ جیسے ہی بچی تنہائی پسند ہو، اس کے چہرے کی بشاشت ختم ہونے لگے یا اس کا حسن ماند پڑنے لگے تو اس سے ہمدردی کے ساتھ پیش آ کر مرض کا معلوم کریں اور کسی ماہر طبیب سے رجوع کر کے علاج کرائیں۔ علاج کے لیے یہ نسخہ استعمال کرائیں جس میں زیرہ سفید، تخم کاسنی اور سوڈا خوردنی 50-50 گرام، گل نیلوفر، گل ایرانی اور کشنیز 20-20 گرام، کلمی شورا اور جوخار 10-10 گرام۔ یہ سب چیزیں قریبی پنسار سٹور سے لے لیں، اچھی طرح گرینڈر کر کے صفوف بنا لیں۔ 3 گرام دوا دن میں 3 مرتبہ کھانا کھانے سے 20 منٹ پہلے کھلائیں۔ غذاؤں میں کدو، کھیرا، شلجم سفید، ککڑی، سیاہ ماش کی دال، ساگودانہ، پیٹھا، کھچڑی، فرنی، گاجر کی کھیر، گجریلا، چاول کی کھیر، پیٹھے کی مٹھائی، لگاٹ، کچی لسی، 7 اپ دودھ، مکھن، میٹھی لسی، مالٹا، لیچی، کیلا، کیلے کا ملک شیک، موسمی، میٹھا، آئس کریم، فالودہ، فاروٹر، شربت سندل، عرق کاسنی۔ اس کے علاوہ مٹر، لوبیا، ارہر، موٹ، ہرا چھولیا، کچنار، سبز مرچ، ترش اشیاء، باجرے کی روٹی، انجبار کا قہوہ، لیموں کا اچار، مربع آملہ، مربع بیہی، مونگ پھلی، جامن، فالسا، انار ترش، الوچا، آڑو، آلو بخارا، چکوترا اور ترش پھلوں کا جوس پلانا مفید ہے۔ اس کے علاوہ مریضہ کی غذا کا خاص خیال رکھیں اور مریضہ کو ہدایت کریں کہ وہ رات کا کھانا جلدی کھانے کی عادت ڈالے۔ ناظرین، اگر آپ ویڈیو کے بارے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔